Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you to today's session of most important MCQs for the Cooperative Societies Act 1925. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور چیپٹر 1 کے MCQs آپ نے اچھے سے پریپیئر کر لیے ہوں گے. آج ہم جس چیپٹر کے MCQs کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے رجسٹریشن. تو چلیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلا کوشچن ہمارے پاس ہو کین اپوائنٹ دا رجسٹرار آف کوآپریٹو سوسائٹیز انڈر سیکشن 4 آف دا ایکٹ. تو آپشن اے ہمارے پاس دا پروونشل ہائی کورٹ، آپشن بی ہے دا گورنمنٹ، آپشن سی ہے دا پریزیڈنٹ آف دا سوسائٹی، آپشن ڈی ہے دا ممبرز آف دا سوسائٹی. تو یاد رکھیے کہ بیسیکلی گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص کو کوآپریٹو سوسائٹی کا رجسٹرار مقرر کرے، اور یہ اپوائنٹمنٹ پروونس کے لیے بھی ہو سکتی ہے یا کسی دوسرے حصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جو اور اختیارات ہوتے ہیں جیسا کہ اسسٹنٹ رجسٹرار کو اپوائنٹ کرنا یا پھر اس کے رجسٹرار کے جو اختیارات ہیں وہ کسی کو اسائن کرنا، یہ بھی گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. تو باقی آپشنز جو ہیں اس میں درست نہیں ہیں کیونکہ جو اختیارات ہیں وہ صرف گورنمنٹ کے پاس ہیں. تو ہمارے پاس جو رائٹ آپشن وہ ہے، تو ہمارے پاس جو جواب ہوگا وہ ہے، تو ہمارے پاس رائٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن بی. تو ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے آپشن بی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 2. کوشچن نمبر 2 میں پوچھتا ہے انڈر سیکشن 4A وین کین رجسٹرار ایشو اے سرچ وارنٹ ٹو ریکور ڈاکیومنٹس فرام اے سوسائٹی. آپشن اے ہے وداؤٹ اینی پرائر نوٹس، آپشن بی ہے اونلی آفٹر سرونگ اے نوٹس اینڈ گیونگ اے ریزنیبل اپرچونیٹی ٹو پروڈیوس ڈاکیومنٹس، آپشن سی ہے اونلی ود دا پرمیشن آف دا کورٹ، آپشن ڈی ہے اونلی اف دا سوسائٹی اگریز. تو یاد رکھیے رجسٹرار کسی سوسائٹی کے کاغذات، دستاویزات یا پھر اکاؤنٹ بکس کو ریکور کرنے کے لیے تلاشی کے وارنٹ جاری کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اسے سوسائٹی کو نوٹس دینا ضروری ہے اور اسے ریزنیبل ٹائم بھی دینا ہوگا اور موقع فراہم کرنا ہوگا کہ وہ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ دے سکے. اور یہ عمل جو ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کے تحت کیا جاتا ہے. تو رائٹ آپشن کیا ہوگی ہمارے پاس؟ آپشن بی، only after serving a notice and giving a reasonable opportunity to produce documents. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 3. کوشچن نمبر 3 میں پوچھتا ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 5 what is the primary condition for a society to be registered under this act. آپشن اے ہمارے پاس it must have political objectives، آپشن بی ہے it must promote the economic interests of its members based on cooperative principles، آپشن سی ہے it must be religious organization، آپشن ڈی ہے اٹ مسٹ بی گورنمنٹ آنڈ اینٹی. تو اٹ از ویری مچ آبویس کہ جو کسی بھی سوسائٹی کے رجسٹریشن کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے اس کے ممبرس کی اکنامک انٹرسٹ کو جو ہے وہ کوآپریٹیو اصولوں کے مطابق پروموٹ کرنا یا فروغ دینا ہو، رائٹ. تو اس کا جو آپشن ہے آپشن بی وہ رائٹ آپشن ہوگا. اٹ مسٹ پروموٹ دا اکنامک انٹرسٹ آف اٹس ممبرس بیسڈ آن کوآپریٹیو پرنسپلز. آگے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 4 انڈر سیکشن 5 what is the liability status of a society whose members are primarily agriculturists and lend funds to members. آپشن اے ہمارے پاس لمیٹڈ لائبلٹی، آپشن بی ہے نو لائبلٹی، آپشن سی ہے انلمیٹڈ لائبلٹی، آپشن ڈی ہے کنڈیشنل لائبلٹی. تو اگر کسی سوسائٹی کا جو بیسک پرپز ہے اپنے ممبرز کو قرضے فراہم کرنا ہے اور اس کے زیادہ تر ممبر جو ہیں وہ فارمر ہیں، کاشتکار ہیں، تو اس سوسائٹی کی ذمہ داری ان لمیٹڈ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوسائٹی ختم ہو جائے تو اس کے جو ممبرز ہیں وہ جوائنٹلی اینڈ سیورلی لائبل ہوں گے، یعنی اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر تمام قرضوں کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار ہوں گے. باقی آپشن جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. اچھا، یہاں پر جو ہم جوائنٹلی اور سیورلی کا جو ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں ہم. فرض کریں کہ 3 بہن بھائی علی، احمد اور فاطمہ مل کر ایک قرض لیتے ہیں اور وہ قانونی طور پر مشترکہ اور انفرادی طور پر ذمہ دار ہیں، یعنی جوائنٹلی اور سیورلی جو ہیں وہ لائبل ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی نمبر پہ تو ہم دیکھیں گے کہ جوائنٹ لائبلٹی کیا ہے. جوائنٹ لائبلٹی یہ ہے کہ اگر قرض دینے والا شخص کہے کہ مجھے قرض واپس چاہیے تو علی، احمد اور فاطمہ سب مل کر یہ رقم واپس کریں تو یہ جوائنٹ لائبلٹی ہوگی. اور فار انسٹنس اگر فاطمہ کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہاں پر پھر سیورل لائبلٹی آ جائے گی، یعنی قرض دینے والا باقی 2 افراد سے پوری رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے، رائٹ. وہ علی یا احمد میں سے کسی ایک سے پوری رقم مانگ سکتا ہے چاہے اس کا اصل معاہدہ تینوں سے تھا. یعنی وہ انڈیویجولی بھی لائبل ہیں اور مل کر بھی لائبل ہیں. یعنی اگر علی قرض دے دیتا ہے
تو بعد میں پھر وہ خود احمد اور فاطمہ سے اپنا حصہ وصول کر لے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو مزید یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر 3 لوگ مل کر کوئی کاروبار شروع کریں اور قرض لیں تو ان میں سے کسی ایک کو مکمل رقم ادا کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے، چاہے باقی 2 افراد اپنا حصہ نہ دیں. اگر کسی سوسائٹی یعنی کوآپریٹیو سوسائٹی کے ممبران اس اصول کے تحت شامل ہوتے ہیں تو وہ مشترکہ طور پر سوسائٹی کے مالی ذمہ داریاں پوری کریں گے، لیکن ضرورت پڑی تو کوئی بھی انفرادی طور پر پوری رقم ادا کرنے کے لیے ذمہ دار ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ قانون اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ قرض دینے والے کو جو ہے اسے تحفظ ملے اور وہ یہ نہ سوچے کہ کوئی ایک فرد جو ہے اپنی حصے کی ادائیگی نہ کرے تو اس کا لاس ہو جائے گا. تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ان لمیٹڈ لائبلٹی، آپشن سی. تو یہاں دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کوشچن کی طرف. تو یہاں ہم دوبارہ آتے ہیں تو یہاں واپس اپنے کوشچن کی طرف آتے ہیں. انڈر سیکشن 5 what is the liability status of a society whose members are primarily agriculturists and lend funds to members. تو سیکشن 5 کے انڈر جو ہے ایسی صورتحال میں ان لمیٹیڈ لائبلٹی ہوتی ہے، رائٹ. تو آپشن سی جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا. آگے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 5، اور کوشچن نمبر 5 میں وہ پوچھتا ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 5 who can decide whether a society has a limited or unlimited liability at the time of registration. تو پہلی آپشن ہے ہمارے پاس the society's members، آپشن بی ہے the registrar، آپشن سی ہے the government، آپشن ڈی ہے the court. تو بیسیکلی رجسٹرار جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کسی سوسائٹی کی جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے. اس کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پر نظر ثانی نہیں کی جا سکتی. باقی آپشن درست نہیں ہیں کیونکہ یہ اختیار صرف رجسٹرار کو حاصل ہے. تو آپشن بی جو ہے ہمارے پاس رائٹ آپشن ہوگا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کوشچن نمبر 6. کوشچن نمبر 6 میں پوچھتا ہے انڈر سیکشن 6 وٹ از دا میکسیمم شیئر کیپٹل اے ممبر ادر دین اے سوسائٹی کین ہولڈ ان اے سوسائٹی ود لمیٹڈ لائبلٹی. تو آپشن ہے ہمارے پاس 1/10 آف دا شیئر کیپٹل، آپشن بی ہے 1/5 آف دا شیئر کیپٹل، آپشن سی ہے 1/2 آف دا شیئر کیپٹل، آپشن ڈی ہے نو لمٹ. تو یاد رکھیے کسی ممبر کے لیے لمیٹڈ لائبلٹی والی سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ 1/5 حصہ تک سرمایہ کاری کی اجازت ہے. رولز کے مطابق یہی حد ہے، ٹھیک ہے. باقی آپشن جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. تو ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ کیا ہے؟ 1/5 آف دا شیئر کیپٹل. نیکسٹ ہے جی کوشچن نمبر 7. کوشچن نمبر 7 میں پوچھتا ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 6 واٹ از دا میکسیمم انٹرسٹ a member can have in the shares of a housing society. آپشن اے ہمارے پاس 1 لاکھ روپیز، آپشن بی ہے 2 لاکھ روپیز، آپشن سی ہے 5 لاکھ روپیز، آپشن ڈی ہے 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے. تو یاد رکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی کے ممبران زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ روپے تک شیئرز رکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسری سوسائٹیز کے لیے یہ حد جو ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی کو اس معاملے میں زیادہ حد اس لیے دی گئی ہے تاکہ ممبران جو ہیں وہ لارج اسکیل پر جو ہے انویسٹمنٹ کر سکیں. تو باقی ہے کہ یہ قانون جو ہے اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ لمیٹڈ لائبلٹی رکھنے والی سوسائٹیز میں سے کسی ایک میں جو ہے نا کسی ایک فرد کا بہت زیادہ کنٹرول نہ ہو اور جو تمام ممبران ہیں ان کو برابر موقع ملے. اس کا آسان لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ اگر سوسائٹی میں ممبران کی ذمہ داری شیئرز کے ذریعے محدود ہو تو کوئی بھی فرد سوائے رجسٹرڈ سوسائٹی کے کل شیئر کا زیادہ سے زیادہ 1/5 حصہ رکھ سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ 5واں حصہ رکھ سکتا ہے. کوئی بھی فرد سوسائٹی کے کل شیئر کا زیادہ سے زیادہ 1/5 حصہ رکھ سکتا ہے. یعنی اگر کسی سوسائٹی کی کل سرمایہ کاری 10 لاکھ روپے ہو تو کوئی شخص زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ روپے کے شیئر رکھ سکتا ہے، رائٹ. اور کوئی بھی ممبر 2 لاکھ روپے سے زیادہ کے شیئر نہیں رکھ سکتا. اگر یہ سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو تو ایک ممبر زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ روپے تک کے شیئر رکھ سکتا ہے. باقی ہے کہ گورنمنٹ اگر جو ہے وہ عوامی مفاد میں کسی سوسائٹی میں شامل ہونا چاہے تو اسے ان جو ہے لمیٹیشنز پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس کے لیے کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ رعایت نہیں ہوگی. تو اس کا کیا جواب ہوگا پھر؟
5 लाख रुपीज़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है अंडर सेक्शन 7 व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ प्रोड्यूसर सोसाइटी। ऑप्शन ए है हमारे पास 10 मेंबर्स, ऑप्शन बी है 50 मेंबर्स, ऑप्शन सी है 100 मेंबर्स, ऑप्शन डी है 200 मेंबर्स। तो याद रखें प्रोड्यूसर सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कम अज़ कम जो है 50 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। आम सोसाइटीज़ के लिए ये जो तादाद है 10 है, और हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो है ये 100 है। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी 50 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 व्हाट इज़ द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ सोसाइटी टू यूज़ द वर्ड बैंक इन इट्स नेम। ऑप्शन ए हमारे पास 5 मिलियन रुपीज़, ऑप्शन बी है 10 मिलियन रुपीज़, ऑप्शन सी है 20 मिलियन रुपीज़, ऑप्शन डी है 50 मिलियन रुपीज़। तो हमें ये याद रखना है कि कोई सोसाइटी अपने नाम में बैंक या बैंकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास कम अज़ कम 2 करोड़ रुपए का अदाशुदा सरमाया ना हो, यानी पेड अप कैपिटल, यानी पेड अप कैपिटल, यानी 2 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल उसके पास मौजूद होना चाहिए। होता ये है कि जब कोई सोसाइटी या कंपनी अपने शेयर्स फ़रोख्त करती है तो इसके जो इन्वेस्टर होते हैं, चाहे वो मेंबरान हों या फिर शेयर होल्डर्स हों, वो रकम अदा करके वो शेयर्स ख़रीद लेते हैं। ये रकम जो है जो पे करते हैं पेड अप कैपिटल कहलाती है, क्योंकि कंपनी को ये वाकई तौर पर ये अदा की गई होती है, वो इसे अपने कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी के कुल 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए अदा किए हैं, तो कंपनी का जो पेड अप कैपिटल होगा वो 5 लाख रुपए होगा। बाकी 5 लाख रुपए जो हैं वो ऑथोराइज्ड कैपिटल में शुमार होगा, और फ्यूचर में वो अवेलेबल हो सकता है, लेकिन अभी वो पेड अप कैपिटल में नहीं है। तो पेड अप कैपिटल क्यों ज़रूरी है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ये उसके लिए ज़रूरी है कि वो कैश इन हैंड हो, कैश मौजूद हो। ये जो है वो ज़ाहिर करता है कि कंपनी या सोसाइटी के पास सरमायाकारी के लिए वाकई जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी रकम मौजूद है। बेसिकली जो है लीगल रिक्वायरमेंट है। तो वर्ड बैंक यूज़ करने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कितना रिक्वायर्ड है? 20 मिलियन, 2 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है अंडर सेक्शन 7A विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस इज़ नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। ऑप्शन ए हमारे पास 20 ईयर ओल्ड सॉल्वेंट इंडिविजुअल, ऑप्शन बी है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन सी है एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ऑप्शन डी है अ रजिस्टर्ड कंपनी। तो इस एक्ट के मुताबिक जो कोई शख्स जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया हो और उसे क्लीन चिट ना मिली हो, वो सोसाइटी का जो मेंबर नहीं बन सकता। बाकी ऑप्शन जैसा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का सही उलकल और फाइनेंशियली स्टेबल जो कोई बंदा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी या रजिस्टर्ड कंपनी जो है मेंबर बन सकते हैं। तो हमारे पास फिर राइट ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन सी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो ये था हमारा आज का सेशन। चैप्टर 2 के पहले 10 MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस चैप्टर के काफ़ी MCQs हैं। आने वाली वीडियोस में उनको हम आने वाली वीडियोस में उसे हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिए, और स्मार्ट पेपर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो है आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।